بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج آپ کے لیے حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ مریم میں کچھ اس طرح سے موجود ہے، اور یاد کرو ادریس کو بلا شبہ یہ سچے نبی ہیں اور ہم نے ان کا مقام بلند کیا۔ اس کے علاوہ وہ چند اسرائیلی اور چند احادیث میں آپ کی حالات زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ محرکین کے مطابق آپ کا نسب یہ ہے: اخنوق بن محلئی بن انوش بن تیتان بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران 20 سال تک زندہ رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام کو پیغمبر منتخب کیا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر منتخب کیا۔ آپ علیہ السلام روح زمین پر پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو قلم سے لکھنا اور بے شمار حکمت عطا فرمائی تھی، اور آپ یہ سب لوگوں کو بھی سکھایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت ادریس علیہ السلام خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ آپ بہت کم بولتے اور ضرورت کے وقت کلام فرماتے تھے۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم پر حکمرانی عطا فرمائی تھی، جنہوں نے اللہ پاک کی شریعت کو نافذ کیا اور ایک عظیم حکمران بھی ثابت ہوئے۔ ان کے بعد حضرت ادریس کو یہ حکمرانی عطا فرمائی گئی۔ آپ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اللہ پاک کی شریعت میں جہاد کیا، یعنی اللہ پاک کی راہ میں کافروں سے لڑنے کے لیے سب سے پہلے جس پیغمبر نے اپنی قوم کو بلایا وہ حضرت ادریس تھے۔ قابیل نے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی اولاد سرکش، نافرمان اور کافر ہو گئی تھی۔ ان میں بدعنوانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ جب یہ برائیاں آپ علیہ السلام کی قوم میں پھیلنے لگیں تو آپ نے اس مشرک قوم کے خلاف ایک فوج تیار کی جو گھڑ سواروں اور پیدل چلنے والے دستوں پر مشتمل تھی، اور قوم قابیل سے جنگ لڑنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جنگ میں فتح یاب بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی طرف تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر 7 آسمان میں انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی۔ اس دوران آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے 4تھے آسمان پر ملاقات فرمائی۔ ایک بار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب سے کہا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کی سورت سے کیا مراد ہے، یعنی ہم نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ ابی ابن کعب نے جواب دیا کہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک اعمال کریں گے ان کے برابر میں تجھ کو اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو بے حد خوش ہوئے اور سوچا کہ اس انعام کو بڑھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ میری عمر نہایت طویل ہو جائے۔ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ آپ کا رفیق یا دوست تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اس رفیق فرشتے سے فرمایا کہ کیا ایسا ممکن ہے
کہ موت کا فرشتہ یعنی اسرائیل علیہ السلام میری موت کو ایک لمبے عرصے تک روک دیں تاکہ میں زیادہ عرصہ زندہ رہ سکوں اور اجر و ثواب کما سکوں۔ رفیق فرشتے نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور ہم دونوں حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام اس رفیق فرشتے کے پروں پر بیٹھ کے فرشتہ آپ کو لے کر آسمانوں کی طرف بڑھا اور چوتھے آسمان تک پہنچ گیا۔ وہاں موت کا فرشتہ یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ سے پہلے موجود تھے۔ فرشتے نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے حضرت ادریس علیہ السلام کی خواہش کو ذکر کیا تو انہوں نے پوچھا وہ اس وقت کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ اس وقت میرے پروں پر ہے۔ اسرائیل علیہ السلام نہایت حیران ہوئے اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی روح کو چوتھے آسمان پر قبض کروں، اور میں ابھی اسی سوچ میں تھا اور خود سے سوال کر رہا تھا کہ میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں گا، وہ تو اس وقت زمین پر ہوں گے۔ بے شک اللہ پاک بہت حکمت والا ہے، بے شک وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ لہٰذا موت کے فرشتے نے وہی چوتھے آسمان پر آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ آپ نے 82 سال عمر گئی۔ دوستوں، مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت انفارمیٹیو لگی ہوگی، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں بتائیں۔